अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से आज बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। स्पेशली जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं और वो अपने सर्टिफिकेट्स इन कैश करवाना चाहते हैं या प्रॉफिट वहाँ से बैठे हासिल करना चाहते हैं, तो आज की ये मुकम्मल वीडियो आप लोगों के साथ इस डिटेल के साथ होगी। और इसके अलावा दोस्तों, जो प्रॉफिट रेट्स हैं इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के, क्या वो आगे बढ़ेंगे या कम होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। और वीडियो ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अपना वक्त निकाल के जब फ्री हूँ तो उस वक्त वीडियो देखा करें, कोशिश करें। और दूसरा, मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, उस हवाले से मैंने आज वीडियो शेयर की थी, तो उसके नीचे लिंक दिया गया है। अभी मैं इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको अगली वीडियोज़ में वो लिंक भी मिलता रहे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारा जो कौमी बचत का व्हाट्सएप चैनल है, तो आप इस लिंक के ज़रिए से जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, आपको पता है कि इसमें 60 साल से ज़्यादा बुज़ुर्ग हज़रात और बेवा ख़वातीन या फिर माज़ूर अफराद जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं 60 साल प्लस पे चले जाते हैं, या सीनियर सिटीज़न बिजनेसमैन भी हों तो 60 प्लस में, तो अक्सर ऐसे होता है कि उनके बच्चे सेटल होते हैं बाहर, तो वो उनके पास चले जाते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में होती है। तो उनको प्रॉफिट जो है वो या तो वो बैंक के ज़रिए से हासिल करते रहते हैं, या फिर वो यहाँ पे अपना एक बंदा जो है उसको दे देते हैं, जो पावर ऑफ अटर्नी है वो दे देते हैं, और उसके ज़रिए से वो जो प्रॉफिट है वो निकालते रहते हैं। उनको भी सेंड कर सकते हैं अगर उनके कुछ बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं या रिलेटिव्स अजीज़ रहते हैं, तो वो भी उनको भेजते रहते हैं। तो ये यानी दोनों तरह से पॉसिबल हो सकता है। ज़्यादातर यही होता है कि जो लोग मूव कर जाते हैं ओवरसीज़ में, तो फिर उनकी इन्वेस्टमेंट तो चलती रहती है, तो वो फिर ऐसे करते हैं, किसी न किसी के थ्रू अपनी जो पेमेंट है वो निकलवाना चाहते हैं, इनकैशमेंट करना चाहते हैं। तो मुझे एक मेल आया था कि हम जो है अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी इनकैशमेंट लेना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की और फिर मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं इस वक्त 1360 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे प्रॉफिट रेट्स बढ़ने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि महंगाई में काफ़ी कमी हुई है। और इसके अलावा जो महंगाई में कमी जो हुई है वो ऑन पेपर आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड सिर्फ होती है, नीचे अगर फिज़िकली हम मार्केट का विज़िट करें तो महंगाई कम नहीं हुई। तो हुकूमत के कागज़ों में कम हुई है, तो हुकूमत ने ही ये प्रॉफिट बढ़ाना होता है। तो हुकूमत का आने वाले टाइम पे अभी कोई प्रॉफिट रेट्स बढ़ने का या बढ़ाने का कोई अभी ऐसा इरादा नहीं लग रहा। हो सकता है कि ये मज़ीद जो है 10-20 रुपए कम कर दें। बढ़ाने वाला अभी जो है वो अगर आपको कोई बता रहा है तो वो मिसगाइड आपको कर सकता है, या ये है कि उसके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी। हाँ, ये होता है कि अगर महंगाई की रेशो बढ़ रही है, मुल्क में महंगाई हो रही, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर ले जाता है, तो फिर डेफिनेटली प्राइवेट बैंकों का भी और कौमी बचत के लोग भी डिमांड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। लेकिन मुल्क में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो फिर कारोबार और रोज़गार ये तकरीबन ख़त्म हो जाता है। लोग सारे उठा के पैसे कौमी बचत में रख देते हैं, तो रोज़गार नहीं होता। मार्केट में पैसा नहीं होगा तो रोज़गार गरीब लोगों के लिए नहीं होता। तो ओवरऑल हुकूमत इसको भी सोचती है, और फिर बिज़नेसमैन जो बैंक से पैसे इंटरेस्ट पे लेके अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे भी कारोबार रुक जाते हैं और लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं जिस वज़ह से फिर प्रॉफ़िट रेट्स कम किए जाते हैं। और इसमें ये है कि आईएमएफ मुसलसल ये कहता रहता है कि भाई बढ़ाओ बढ़ाओ, आवाम की हड्डियों से निकालो, खून निचोड़ो उनका। तो ये चीज़ें जो हैं वो आईएमएफ को बड़ी सूट करती हैं। वो तो कहता है कि 25-26% के ऊपर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, और कौमी बचत के जो सरमायाकार हैं वो भी कहते हैं कि यार ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन कौमी बचत के ऊपर प्रॉफिट रेट्स ज़्यादा करने चाहिए। मैं ये एग्री हूँ, कौमी बचत के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो ज़्यादा करने चाहिए, लेकिन
جو انٹرسٹ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو لگاتا ہے قرضوں کے اوپر یا دیگر جو پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو یا بزنس مینز کو، تو وہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ کہ مارکیٹ میں پھر کاروبار ختم ہو جاتا ہے. باقی جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو بزرگ افراد ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، معذور افراد ہیں، بیوہ خواتین ہیں، ان کی کفالت تو ویسے پاکستانی حکومت کو کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے. یہ زیادتی ہے. اس کے اگینسٹ چلو یہ تھوڑا بہت فائدہ لوگوں کو ملتا ہے تو ملنا چاہیے. تو اب چلتے ہیں، تھوڑا سا بات اس طرف چلی جاتی ہے کیونکہ کچھ اپنا بھی بندے کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھار میں ایڈ کرتا ہوں. تو ٹائم آپ کا لیتا ہوں، اس کے لیے معذرت. تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں انکیشمنٹ کے حوالے سے. سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں تو یہ اب میں جو اپنی ٹوٹی پھوٹی جو مجھے جتنی ٹرانسلیشن آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ اس کو خود بھی یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں پاز کر کے. میں اسی لیے اسکرین شیئر کرتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں خود سے جو ہے ایجوکیٹ ہوں. ان کو اگر خود بہتر انداز میں وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو میں کوشش کروں گا ٹرانسلیٹ کر کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی شیئر کر دوں، کیونکہ یہ کامن پرابلم ہے اور لوگ زیادہ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں. تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں انکیشمنٹ سیونگ سرٹیفکیٹس فرام ابراڈ، یعنی اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو آپ کس طرح بیرون ملک رہتے ہوئے جو اپنا جتنے بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں وہ کس طرح انکیشمنٹ لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پاور آف اٹارنی آپ کو جو ہے جو پاکستان میں بندہ رہتا ہے اس کے نام پہ جاری کرنا پڑے گا، اور اپنی مکمل ڈیٹیلز دینی پڑیں گی، اور ساتھ جو نامنی ہے اس کی بھی مکمل ڈیٹیلز جو ہیں وہ دینی پڑیں گی تاکہ وہ یہاں پہ کیس سبمٹ کر سکے. اور ایک آپ نے وہاں سے اپلیکیشن لکھنی ہے سادہ کاغذ کے اوپر، اور اس میں جو یہاں پہ نامنی ہے آپ کا، اس کی مکمل ڈیٹیلز، آئی ڈی کارڈ نمبر، اکاؤنٹ نمبر، اس کے بینک اکاؤنٹس نمبر اور دیگر ساری چیزیں جو ہیں وہ مینشن کرنی ہیں، اور اپنی بھی مینشن کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو ویریفائی کروا کے اٹیسٹڈ جو آپ کا یہ پاور آف اٹرنی ہوگا وہ آپ نے باقاعدہ ایمبیسی یا کونسلیٹ جنرل سے اٹیسٹ کروانا ہے. فرسٹ یا جو سیکنڈ سیکٹری ہے پاکستان ایمبیسی کا، وہاں سے یہ باقاعدہ ویریفائی ہوگا اور وہ آپ وہاں سے بھیجیں گے. اور یہ اپلیکیشن جو ہے آپ ایک جو یہاں پہ جو برانچ مینیجر ہوگا اس کے نام بھی لکھیں گے، اور جو پھر یہاں پہ جو اپلیکنٹ یہاں پہ آپ بنا رہے ہیں، نامنی کر رہے ہیں، وہ بھی لکھے گا اس کو کہ اس طرح یہ بندہ ہے اور اس کی یہ ڈیٹیلز ہیں. اور ان ڈیٹیلز میں پوری، یعنی اس بندے کا نام، اس کی اکاؤنٹ نمبر، اس کا جو یہاں پہ قومی بچت میں اکاؤنٹ نمبر ہوں گے، چیکس وغیرہ ہوں گے، ڈیٹ آف انویسٹمنٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں آگے چل کے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہوں گے ان کے اوپر جو ان کے بیک پہ جو ہے وہ سگنیچرز ہوں گے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اپلیکیشن ہے وہ آفیسر انچارج کے نام پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس جو برانچ میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کے نام پہ یہ اپلیکیشن آپ کو دینی پڑے گی. اور اس میں جو ہے مکمل ڈیٹیل دینی پڑے گی کہ آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، رجسٹریشن نمبر کیا ہے، ڈیٹ آف ایشو کیا ہے سرٹیفکیٹس کی، اور اوریجنل نیم آف اوریجنل ہولڈر، یعنی جس کے نام پہ وہ سرٹیفکیٹس تھے. اور اس کے علاوہ اگر جو پاور آف اٹارنی ہے وہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیمنٹ ریسیو کون کرے گا، یعنی اس میں مکمل ایک طرح سے ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو یہ بھی آپ نوٹ رکھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انویسٹر مسٹ سینڈ فوٹو کاپیز آف ہز ہر دیئر کمپیوٹرائزڈ نیشنل کارڈز. تو اگر وہ اوورسیز میں بھی رہتے ہیں تو ان کا پی او سی بنا ہوتا ہے، پاکستان اوریجن کارڈ ہے یا نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز ہے، یہ لازمی دینا پڑے گا. اچھا، یعنی فوٹو کاپیز اور پاسپورٹ، اور اس کے ساتھ ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹ. اور اس کے علاوہ جو آپ ابراڈ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو موجودگی ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا ایڈریس وغیرہ، سارا کچھ جو ہے وہ باقاعدہ ایمبیسی سے آپ کو جو ہے ویریفائی کروا کے، یا جسے اٹیسٹڈ کہتے ہیں، وہ کروا کے بھیجنا پڑے گا. باقی جو ہے یہاں پہ پاکستان میں جو جس کے نام پہ آپ پاور آف اٹارنی بنا رہے ہیں، جو آپ کے پیسے نامنی جو ہوگا، اس کو بھی ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی سگنیچر کر کے دینے ہوں گے یا سائن کر کے وہ اسٹیمپ پیپر دینا ہوگا. اس میں یہ جو ہے باقاعدہ ایک اقرار نامہ کی طرح ہوتا ہے کہ
آپ یہ پیسے وصول کر رہے ہیں اور یہ پیسے جو ہیں یا جو انکیشمنٹ ہے یہ آپ وصول کر رہے ہیں، تو کل کو اس کا جو اصل مالک ہے اگر وہ کلیم کر لیتا ہے کہ حکومت سے، وہ کہتا ہے یا عدالت میں کیس کر دیتا ہے کہ یار میں نے تو یہ انکیشمنٹ ہی نہیں کرائی، یہ غلط بندے نے کیس فائل کر دیا، کسی کے پاس آپ کی انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے، کیس بن جاتا ہے، جو مالک ہے وہ اس کو جو ہے عدالت میں لے کے چلا جاتا ہے کہ میں نے تو انکیشمنٹ لی نہیں ہے تو میرے پیسے کیسے نکل گئے۔ تو اس کے لیے سمجھیں کہ انہوں نے ایک سیفٹی کی ہے کہ ایک اسٹامپ پیپر دینا پڑے گا، اور باقاعدہ وہ 17 گریڈ کے جو افیسر ہیں اس سے یہ ویریفائڈ ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹری پبلک، اینڈ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ کلاس 1، یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جو مجسٹریٹ جو کلاس 1 ہے اس کی طرف سے باقاعدہ یہ ایک جو اٹیسٹڈ ہوگا، آپ کا یہ جاری کردہ ہوگا، یہ جو اسٹامپ پیپر ہوگا، اور اس میں آپ نے لکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اصل مالک جو ہے کل کو اگر وہ کلیم کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کلیم از ریزڈ بائی دا اوریجنل انویسٹر اور نومینی، یعنی جو اصل مالک ہے اگر وہ کلیم کر لیتا ہے تو پھر جو یہ پیسے وصول کرنے والا بندہ ہے وہ ذمہ دار ہوگا کہ وہ حکومت پاکستان کو پیسے واپس کرے گا۔ تو یہ ایک جو ہے ایک سمجھیں کہ لوگوں کے لیے پریشانی بھی بنتی ہے، اور یہ پروسیس بہت لینتھی بھی ہے، پیسوں کا معاملہ ہے۔ اب بندہ اگر اوورسیز سے پاکستان میں نہیں آنا چاہ رہا تو اس صورت میں یہ طریقہ کار ہے انکیشمنٹ کے حوالے سے۔ اب جو ہے پرافٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پرافٹ کے حوالے سے آپ یہ طریقہ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو وہ کہتے ہیں کہ انویسٹر کین گیٹ پرافٹ آف ہز سرٹیفکیٹ اکاؤنٹ آن دا بیسس آف پاور آف اٹارنی، تو اس کے لیے بھی آپ کو سمجھیں کہ ایک پاور آف اٹارنی دینا ہوگا۔ جو پاکستان میں بندہ رہتا ہے اس کی مکمل انفارمیشن دینی ہوگی، اس کا نام، اس کا پتہ، اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ دینی ہوں گی، اور یہ ساری جو آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے یہ اپلیکیشن میں جو آفس انچارج ہے اس کو دینی پڑیں گی۔ جس برانچ میں آپ نے انویسٹ کیا ہے اس برانچ میں آپ نے یہ اپلیکیشن دینی ہے، اور جو نامنی ہوگا، جو آپ کا جو پرافٹ لے گا اس کو باقاعدہ آپ نے ویریفائی کر کے، مینشن کر کے، ویریفائی کر کے پھر جو ہے آپ یہ پرافٹ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پاور آف اٹارنی سو ایشوڈ شیل کنٹین فل پرٹیکولرز آف انویسٹمنٹ، یعنی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے پاور آف اٹارنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے پاس ہونی چاہیے، یا پاور آف اٹارنی میں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاور آف اٹارنی سو ایشوڈ شیل کنٹین، جو یعنی جس پاور آف اٹارنی میں آپ کو آپ نے یہ اپلائی کیا ہے پرافٹ کے حوالے سے تو اس میں مکمل ڈیٹیلز ہونی چاہیے۔ رجسٹریشن نمبر، یعنی جو آپ نے اکاؤنٹ اگر جس میں انویسٹ کیا ہے، یا کوئی پرائز بانڈ ہیں، یا سوری جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں تو ان کی یہاں پہ ڈیٹیل ہونی چاہیے، ڈیٹ آف ایشو ہونی چاہیے، اور اوریجنل جو ہولڈر ہے اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، کس جو قومی بچت مرکز ہے اس سے یہ لیا گیا اس کی مکمل ڈیٹیل ہونی چاہیے، اور پھر یہ باقاعدہ ایمبیسی سے ویریفائی کروا کے آپ یہاں پہ بھیجیں گے۔ تو پھر نامنی جو آگے آپ جس بندے کو نامینیٹ کر رہے ہیں اس نے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنی پوری ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ بندہ آپ کے بیہاف پہ پاکستان سے پرافٹ وہ نکلوا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری تھیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ باقی انسٹیٹیوشنل یہاں پہ ڈیٹیل نہیں آتی، یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، تو یہ انڈیویجولز جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن امید کرتا ہوں یہ میری کوشش، یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور اس میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ باقی ڈیٹیلز میں نے شیئر کر دی ہیں، ڈسکرپشن میں لنک بھی یہ شیئر کر دوں گا کہ اگر آپ خود سے ریڈ کرنا چاہیں، خود سے پڑھنا چاہیں تو یہ لنک بھی آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ اس کو نکال کے آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔